انڈیا کی ریاست راجستھان کا شہر کوٹا، جو ویسے تو ملک بھر میں طالب علموں کی کوچنگ کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اسی شہر سے جڑی ہوئی ایک ایسی کہانی بھی ملتی ہے جو نہ صرف مختلف بلکہ حوصلہ افزا بھی ہے۔ اس بارے میں مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہے ہچ ہائکنگ کے بادشاہ کہلانے والے نومیڈ یا خانہ بدوش شبھم یادو کی، جن کے لیے سفر حقیقت کی قید سے فرار نہیں بلکہ سفر ہی حقیقت ہے۔ ایک بیگ، 4 جوڑے کپڑے، کیمرہ اور ٹینٹ، یہ ان کی کل کائنات ہے۔ ریاست بہار کے بھاگلپور میں 2002 میں پیدا ہونے والے اس لڑکے کا نام شبھم یادو ہے، جسے دنیا اب نومیڈ شبھم کے نام سے جانتی ہے۔ 2017 میں شبھم بھی اس سفر پر تھے جس میں ہزاروں انڈین طلباء سفر کرنے پر مجبور رہتے تھے، یعنی شمالی انڈیا کا شہر کوٹا، جہاں کی کوچنگ کلاسز آپ کو انڈیا کے باوقار انجینئرنگ اور میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ شبھم بھی اس بھیڑ میں کبھی اپنے عزائم کے ساتھ شامل ہوئے تھے، لیکن سب کچھ اس وقت بدل گیا جب انہوں نے بغیر پیسے دنیا کا سفر کیسے کریں اس کے عنوان سے ایک ویڈیو دیکھی۔ ان ویڈیوز میں اس بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص ہچ ہائکنگ یعنی کسی سے لفٹ مانگ کر کس طرح سفر کر سکتا ہے۔ شبھم کا کہنا ہے کہ میں نے اس وقت تک کبھی کسی جگہ کا سفر نہیں کیا تھا لیکن کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ہچ ہائکنگ کیا ہے، لیکن میں اسے سمجھنا چاہتا تھا۔ اس بارے میں ان کا مزید کہنا ہے کہ اس کے بعد راجستھان میں ہی میں نے ہچ ہائکنگ شروع کی اور یہ سفر 670 کلومیٹر ممہد کوٹا سے جیسلمیر تک کا تھا۔ شبھم یادو مزید کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا کہ میں اپنے پہلے سفر کے بعد خود کو روک نہیں سکوں گا، اور پھر وہی ہوا۔ شبھم یادو نے زمین پر 55,000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر صرف ہچ ہائکنگ کے ذریعے کیا ہے۔ 4 سال سے بھی کم عرصے میں دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کا دورہ کرنے سے لے کر کئی روز تک صحرا میں بھٹکنے، عورتوں اور جیل میں بھی جانے کی نوبت آنے اور ہزاروں مشکلوں کے بعد بھی سفر جاری ہے۔ شبھم یادو سے نومیڈ شبھم بننے کی کہانی بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نام نومیڈ یعنی خانہ بدوش شبھم اس وقت رکھا جب میں 2019 میں منگولیا کے صحرا میں خانہ بدوشوں کے ایک قبیلے سے ملا۔ ان کے مطابق وہ صحرا میں ایک خانہ بدوش کی حیثیت سے رہ رہے تھے، جن کے پاس نہ کوئی رابطہ تھا اور نہ ہی مقامی زبان کا کوئی علم۔ 3 دن تک مستقل چلنے کے بعد ان کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ خوش قسمتی سے انہیں ایک قبیلہ مل گیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے مدد مانگی۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل اسی دوران منگولیا میں شروع کیا اور اسی طرح شبھم یادو سے نومیڈ شبھم ہو گیا۔ ان کا یوٹیوب چینل بھی انہی جیسا ہے، سادہ، بے ساختہ اور کہانیوں سے بھرا ہوا۔ وہ عام طور پر اپنے ویڈیوز میں ہندی ہی بولتے ہیں، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ چینل کی بڑے پیمانے پر کامیابی میں زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ شبھم کی کہانی کوئی دھوکہ دینے والی نہیں ہے۔ شبھم ہچ ہائکنگ میں جنوبی ایشیا کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ یہ بات انہیں بہت سے افراد کے لیے ایک رول ماڈل بناتی ہے جو بغیر پیسوں کے دنیا دیکھنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سفر کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں اور یا اس ملک کے بارے میں معلومات مہیا نہیں کرتے کہ کن کن دستاویزات کی ضرورت ہوگی، اور محض ویزا اپلائی کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے سڑک کے کنارے کئی دن اس انتظار میں گزار دیے کہ کوئی مجھے لفٹ دے گا۔ ایک بار قازقستان میں مجھے ایک شخص سے لفٹ ملی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ دراصل شہر کے میئر تھے، یہاں تک کہ وہ انہیں اپنے مقامی پارلیمنٹ کی عمارت تک بھی لے گئے۔ شبھم کا کہنا ہے کہ کئی بار انہیں سڑک کے کنارے گیس اسٹیشنوں، فائر اسٹیشنوں، یہاں تک کہ پولیس اسٹیشنوں میں بھی سونا پڑا ہے۔ سائبیریا کے برفیلے پانیوں میں تیراکی سے لے کر کمبوڈیا میں سرفنگ تک، کوئلہ تک لے جانے والی روسی ٹرک میں ایک دن گزارنے تک، نومیڈ شبھم کا سفر دلکش مہم جوئی سے بھرا ہوا ہے اور جو کبھی ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ بعض اوقات وہ کاؤچ سرفنگ پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو آپ کو مقامی افراد سے جوڑتی ہے اور جو مسافروں کو بغیر کسی معاوضے کے اپنے یہاں رہائش کا موقع دیتی ہے اور اس کے بدلے کاموں میں مدد لیتی ہیں۔ ایک ویڈیو میں وہ اپنے اخراجات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ میں فلائٹ کے بغیر یعنی ہچ ہائکنگ سے کتنی دور تک جا سکتا ہوں۔
کیونکہ فلائٹ کا خرچ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا میں انڈیا سے بنگلہ دیش، میانمار، آذربائیجان، منگولیا، جنوبی افریقہ، قازقستان اور یہاں تک کہ روس صرف زمینی راستے سے ہی یعنی ہچ ہائکنگ کرتا ہوا پہنچ گیا۔ شبھم نے ہر روز کے حساب سے اپنے اخراجات کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اب وہ ایک دن میں صرف 500 انڈین روپے کھانے، رہائش اور دیگر ضروریات پر خرچ کرتے ہیں۔ شروع میں وہ بچوں کو آن لائن میتھس پڑھا کر اپنے اخراجات پورے کرتے تھے۔ وہ اب بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن اب ان کے لیے یوٹیوب بھی آمدن کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ وبائی بیماری کووڈ-19 کے دوران وہ آذربائیجان میں پھنسے رہے۔ اسی دوران ان کا عراق کا ویزا بھی رد کر دیا گیا۔ عراق کا دورہ ان کے ابتدائی خوابوں میں سے ایک تھا۔ وبا کے بعد انہوں نے عراق کا دورہ بھی کیا اور ان کا باقی سفر خوشگوار کہانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ عراق میں وہ چند روز پولیس حراست میں بھی رہے۔ شبھم یادو کو مقامی زبان سمجھنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض اوقات گوگل ٹرانسلیٹ کا سہارا لیا اور کام چلانے کے لیے چند زبانیں انہوں نے سیکھ لی ہیں۔ اسی طرح کی ایک کہانی امریکی شہری اینجلا میکسویل کی ہے، جنہوں نے اپنے اچھے خاصے بزنس کو چھوڑ کر 30 کی دہائی میں دنیا کا پیدل سفر کرنے کا تہیہ کیا۔ ان کی کہانی ہم جلد ہی آپ کو بتائیں گے۔ مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔